اسٹیج پر جلوگر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں۔ تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں۔ اب یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ، وہی للکار کے ساتھ، وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس سلون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے۔ ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے جس سبق کو دہراتے ہوئے امیر المجاہدین اس دنیا سے گئے ہیں کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ ہم اس مرد مجاہد کو آج سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس خاندان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنا لخت جگر حضور کے نام پر قربان کیا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر۔ اقبال کہتا ہے جلیا ایتھے کروڑا دنیا بستی، ایتھے ارباں کلمہ پڑھن والے لیکن چنیا کوئی خاص ہی جاندہ۔ پھر جڑا چن لیا جاوے اس نو رائے گاہ نہیں ہون دیتا جاندہ بلکہ اس دے نام تے قیامت تک لوگ اکٹھے ہو کر ذکر کرتے رہتے ہیں کیوں جڑا سی جڑا ماں باپ دا اکلوتا سی لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر والے دا کی بنے گا، میرے والدین دا کی بنے گا، میرے پیچھے میری جناب نسل کس طرح چلی۔ انہیں کہا جھلیا نسلہ چران والے بڑے میں وہی کام کر کے جاواں جی میں غازی علم الدین دی نسل چل دی۔ اے نسلہ عمیر بن عدی تو لے کے غازی ممتاز تک اور غازی جناب ممتاز تو لے کے او جناب جڑا ساڑا بچہ شہید ہویا زین تک، اے نسل انہاں دی چل دی رہنی۔ اے کوئی عام بلڈ نہیں، ایک چنے ہویا بلڈ ہے اور اے ہر ایک دے واسطی گل بھی نہیں۔ دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان واسطے جمعہ والے دن خصوصی ممبر بچتا اور حضرت حسان ممبر ہوتے چڑھ کے حضور دے دشمنوں نے صرف جواب دیں دے تے میرے آقا فرمان دے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما تفاخر و یفاخر رسول اللہ۔ میرے آقا فرمان دے جدو تک حسان ممبر تے کھڑے ہو کے میرے دشمنوں جواب دیندہ جبریل اس کی پشتوں تے کھڑا رہندا اور جھلیا جڑا کھڑا ہو کے ممبر تے دشمنوں جواب دے وے اس دی پشتوں تے جبریل ہون تے جڑا خنجر لہرا کے دشمنوں جاوے یا رسول اللہ ایک منٹ جی بابا جی آگے سن ساڑھا مقصد ہے یہ کہ اسا نعرہ لوان آیا تے نعرہ آجے تک ایک بھی میری طبیعت نہیں لگیا بابا جی طبیعت بڑی بابا ہے ساڑھا نعرہ ہی ہے دیکھو نوے نعرے فنا فنا نا 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 جس تو کفر تا کلیجہ چردہ ہو نعرہ کوئی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बस साढ़े आका मौलाना ने वाले हाना अकीदत ही है जिसको कुफर डरता, वरना इकबाल ने क्या वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहते हैं जी तुसी इन्हां लब्बैक वाले नु काबू क्यों नहीं करते? उन्हें कहा भाई जड़ा उन्हां को नारा ना वो इस तरह के सानू लगता असी सारे नसा बैठे हैं, बेहोश होए भी उठ के साढ़े सामने खड़े हो जाने। ए ता ओही मंजर है जिस मंजर दे बारे हेडलैम ने तारीख की किताबें लिखा। उन्हें क्या कि सलाउद्दीन अयूबी को शिकस्त देना कोई काम नहीं सी। उस दियां फौजां दी साफ 3 होंदी सी या 4 होंदी सी, साड़ियां 15 सफा होंदियां सन, 20 सफा होंदियां सन, जरा लेस नाइट होंदे सन और जनाब बड़ियां फौजां और बड़े जनाब जरा बख्तर बड़े बड़े जवान साढ़े कोल सलीबी होंदे सन। लेकिन एक गल समझ नहीं आती, उन्हें क्या करीब होंदा सी कि असी सलाउद्दीन अयूबी नू शिकस्त दे दईए, लेकिन उस दी सफ विचों नारा तकबीर बुलंद होंदा सी, उस दे शहीद भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और ओ मंजर बाबा जी दोबारा जिंदा करके कहन कि साडा दुध पींदा बच्चा होवे, उसनु अपने वालदा दी पहचान वालिद दी होवे ना होवे, लेकिन उसके सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगे ते उसदे भी दोवें हाथ इस तरह बुलंद हो जांदे, इस तरह बुलंद हो जांदे। और मैं उस वक्त और उस लम्हे तो भी कुर्बान हां जिस लम्हे विच बाबा जी ने नारा लाया और उस लम्हे मालका दी बारगाह कबूल हो गया। और इससे नारे दे नाल असी बैतुल मुकद्दस भी जाना, इससे नारे दे नाल असी उन्हां हिटलर दे बच्चे को गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा दा बदला भी लेना, और इससे नारे दे नाल असी मुमताज कादरी दे कातलां दे गिरबान नू भी पकड़ना, और इससे नारे दे नाल असी उन्हां 34 शुहदा दे कातलां नू भी पकड़ना। शाह साहब फरमा रहे सन कि बयानिया तेरा नहीं चलना, बाखुदा जलसे असी एंज आवाज दईए ता जलसे हो जांदे, जलसे दा कोई रौला नहीं। असी उसनू इस वास्ते जलसे करन दे रहे हैं कि वो ये ना कहे कि मैनू तो किसी ने गल नहीं करन देती, क्योंकि जदों गल असी लैके आवांगे उस तो बाद कोई गल हो ही नहीं सकेगी। वो ये ना कहे कि जनाब मेरे राज रोड़े अटकाए गए, असी उतने कमजर्फ नहीं हां कि 4 शेड्यूल ते ना ते बह के जमातों ते पाबंदियां ला के फिर आखिए हम इनको क्रैश कर देंगे। असी कहने तू खोल के खेड़ ले एक बारी, जो तेरे मुंह च आ रहा वो भी कह ले एक बारी, फिर असी मैदान लावांगे और तेनू दसांगे मीनारे पाकिस्तान किस तरह भरीदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और तेनू दसांगे कि जनाब बाग च जलसा किस तरह होंदा, और तेनू दसांगे कि लियाकत बाग विच लब्बैक या रसूल अल्लाह किस तरह गूंजदा, तेनू दसांगे। लेकिन तेरी तरह कमजर्फ नहीं आ कि राज आगे खड़े हो जाइए, सानू सारे वो राह आंदे जड़े तू इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाबा जी फरमाते सन बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे। आज जल से हो रहे हैं कादे वास्ते जी, हुकूमत बचाने वास्ते जी। क्यों होया जी? मेरी हुकूमत खोली गई। मैं क्या झलिया तेनू पता ही नहीं, तेरी हुकूमत उससे दिन खोली गई सी जिस दिन तू नामों से रिसालत थे पहले मुजाहिदों ते गोली चलाई सी। तेरी हुकूमत खोण दा दस्तखत उससे वक्त हो चुके सन उस बारगाह विच, और तू अजे रोंदे रहना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तू अजे गली गली रोना,
اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا، میں کیا اتاریا نہیں کیا دھروپ کے لایا گیا تھلے. اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دین ہر ایک نہ پنگے لئی دین، عاشقہ نہ پنگے نہیں لئی دین، عاشقہ نہ ٹکرا نہیں لئی دیا. تو عاشقہ نہ ٹکر لیتی اور کہنا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا، ایتے خون بہے گا، شہادتہ ہون گیاں. اور میں کہا نچن آڑیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ گیا. ایک منٹ میں دستا آزادی دی جنگ کون لڑ دیں؟ آزادی دی جنگ وہ لڑ دیں، آزادی دی جنگ وہ لڑ دیں 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے، جنہ دے بڑے نے آزادی کی جنگ لڑی ہوئے. تو ایک رات کہنا میں امریکہ دے خلاف، امریکہ نے سازش کی تھی، دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے. علامہ فضل حق دیاں ہڈیاں بھی گل چکیاں سن، اور زہر دے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن. تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس دے ہوتے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا اس دے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی اور فضل حق کے. تے خون فاروقی نے جوش ماریا، ہڈیاں بھی گل چکیاں سن، اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہون تو کوئی فتوہ کہ انگریز دے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے. وہ تا ایک رات تقریر کرتا، اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ دے خلاف نہیں. تے یہ بڑے والا آیا ہے جی قوم نو کدھر پیچھے لایا ہے کہ جناب سازش ہو گئی، سازش ہو گئی. میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو بھی لکھے گیا سن. جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے، جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک انہوں نے ایک کن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. کی تھی یا رسول اللہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا، میں بڑیاں جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں، میں جس نو گل بات سناواں میری گل مان لیندا، لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں، تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں. حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی. فرمایا اٹھ جاؤ، تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا. حضرت کعب بن مالک آ گئے. اے بڑی لمبا واقعہ. پھر وہ مسجد بھی جاندے، پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دے ہوتے، پھر انہوں نے جو جواب، بڑا لمبا واقعہ. ایتھے کون خطیب جی؟ تسی خطیب ہو، سارا واقعہ انہوں سنانا. میں وچوں خط دی گل کر لواں، جڑا خط دا رولا پیا ہویا. حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا. خط دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا، اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا، اس وقت دے جو بائیڈن نے خط لکھیا. خط دے اندر لکھیا کی سی؟ حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراض ہیں تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا، تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا. آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا، اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا، روم آ جا، ادھی بادشاہی تینوں دینا، حصے دار بنانا بادشاہی دا، آ جا. حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھے نا تو بند کر کے کسی تاک اندر نہیں رکھیا، بلکہ خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں. کیا ویکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا، جناب یہ ہو گیا، مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی، میرے خلاف سازش ہو گئی، مداخلت ہو گئی. صحابہ دے کول نہیں گئے، بلکہ اس خط نو چک کے الماری وچ بھی نہیں رکھیا، اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا. آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے. ایک خط لکھے جاندے رہن. ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی، تاریخ میں لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان تے فرشتے بھی اتر آون. الفاسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان تے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون، تے تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے. تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تو اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو. تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں، اسی جناب مجاہد ہاں، اسی جناب غازی ہاں، اسی جناب موت تو نہیں ڈردے. بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا. تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے دیکھا بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا جھلیا دشمناں نو لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، دشمناں تو حرفی جواب ہوندے.
جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھا سی نا لیا میرے کول، جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس کی پشت سے لکھ دیتا، آپ نے فرمایا ہے تا اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے، میں جلد آ رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور بھائی پوری دنیا میں ساڑی مخالف ہوئے، او کل عدم نہیں کر سکی، او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی، تو کہنا خاتنہ حکومت گر گئی۔ گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا، بیچ مومن دا جذبہ ہوئے تا نا۔ علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس کی قوت لا الہ الا اللہ نالے، نچن ٹپن نال نہیں ہے۔ اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا، چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں، لیکن انہاں بدباشا نہ بھی کر دے ہاں جنہاں نے ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نہ مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں۔ میں کہا تسی اجے سانو جان دے نہیں، ہاں جان دے نہیں، تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو، سانو اس طرح غرض نہیں، لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کی تھی تا لندن کیا سا اپنے برا کوڑو پوچھ لویں، ملک بدر بھی کیتا، در بدر بھی کیتا، صرف ختم نبوت نال پنگا لیا، اور ایک عاشق نال پنگا لیا، ایک عاشق نال اس نے تختہ دار تے لٹکایا تے ملک اچ رہن جو کبھی نہیں چھڑیا سائیاں نے، حکومت تا دور دی گل، اور بابا جی کہنے سارے نبی نسلہ نے بھی بدبودار ہونا، جے تیرے ہاتھ مستاق رسول کی تیرے ہاتھ، میں وقت دے وزیر اعظم نہ گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑتا بٹیرا لگ گیا نا تو کھا پی، جڑا پہلے توڑا کام ہے کمشنہ بناؤ، سرے محل بناؤ، جڑے توڑے کام ان قوم نو لٹو، لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ، ادھر پنگے لین دی کوشش نہ کر۔ ساڑھے کول خبرہ ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلانچ بیٹھیں، اے سانو سارا پتا، اور اے نہ کہ تو ایسی بے خبر ہاں، سانو ساری خبر ہے، اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو این پکڑ کے تھلے لانا پوے کہ سانو اے قبول نہیں، سانو اے قبول نہیں جڑا کبھی گستاخ رسول اللہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں، سانو وہ قبول ہے جڑا آکھے میں گستاخ رسول دا سینہ شیرن واسطے تیار پورا رمضان دا مہینہ، پورا رمضان دا مہینہ، اور اس تو بعد بھی کافی سارے دن آج ہوتے 10 دن ہو گئے، اسی کھلی چھٹی دیتی رکھی سارے نو، بھائی یہ نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرنے دیتی گی، اور انشاءاللہ اسی نکل رہے ہیں، اور اس سے انداز دنال نکل رہے ہیں، جس انداز دنال اقبال نے کیسی کہ نکل کر صحرا سے اس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، تے جاتی عمرہ دی سلطنت کوئی نہیں، ساڑھے وقت مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسی یہی کہوں گے کہ ایسی اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں، میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے گلے لگ گئے، اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اللہ دیا ہے قدرتان اور بعض مباز سے ذریعے، تسی کہتے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو، آج انہاں اکاؤنٹا دے ہوتے توڑے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، ساڑھے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں، شل برسائے، پاکستان دا کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑھے ہوتے نہیں لائی، ساڑھے انہاں کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن، انہاں دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے، قتل دے پرچے کٹے، اقدام قتل دے پرچے کٹے، ڈکیتی دے، چوری دے، جو تسی بددیانتی کر سکتے سو کی تھی، لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئی ساڑھی مدد کری، اوہ انڈیا ادھر آئی ساڑھی مدد کری، تو اسی کہنے رہے ہیں ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے، میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے، وہ طیبہ کی جانب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں۔ اب تو تمہیں تحقیق
تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، بت پتوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے، فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے۔ اب یہ تحقیقات تم کرو۔ ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ہم نے یہ قسم کھائی تھی، ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی، کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی، ملک خلاف باتیں بھی اگلنے لگے۔ جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا، ایک ایک کو وہ رکھا ہوا تھا، وہ ڈبو جیلم والا، وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کو نا ذرا اچھے سے ٹیکل کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ بکرو ریا سے کام نہ لو۔ رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا، نہ کسی کا نام لیا۔ ہم نے ہر تیر، ہر ظلم، ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا۔ تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا، کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی، کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی۔ لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی، ابھی تو پرچے نہیں کٹے، ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے، ابھی تو قلعہ نہیں ہوئے، ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی، ابھی تو بہت سارے مارکے باقی ہیں۔ ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو؟ صبر کرو، حوصلے سے کام لو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے۔ ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے کسی ملعون نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی تو اس نے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا، اچھل کر تیرے منہ پر تھوک تو سکتا ہوں۔ ہمارا غضب، ہماری نفرت صرف اور صرف حضور کے دشمنوں کے لیے ہے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے، وطن کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے وفاداروں کے لیے نہیں۔ لیکن اب ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے۔ کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے۔ ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، نہ ہماری وفا کا طریقہ ابھی بدلا، نہ شعار ابھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی۔ اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا احساس عہدہ ہے۔ اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون۔ اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون، اور سراج الدولہ کون ہے، یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں آتی، میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹر لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ۔ پنجابی زبان کہتے ہیں بھئی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا، جس نو کوئی سواد رہ گیا کہ دوبارہ صحیح، یہ کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح۔ تو انہوں نہیں پتا اس نے ملک دے نال کی کیتا۔ ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی، میں کہا سازش بات ہوئی تیرے ہوندیا کشمیر میں کیا، 10 کیویں میں کیا۔
تیرے ہوندے آسیہ ملونہ بار گئی 10 کنے بھیجی تیرے ہوندے عاشقان رسول تے گولی چلی 10 کنے چلائی تیرے ہوندے سادات تے گھرہ دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا 10 کنے کیتا تیرے ہوندے علماء جیلن گھسیڑے گئن 10 کنے گھسیڑیں دیکھ نہ گھسیڑن دی کوئی ٹینشن ہے کوئی پریشانی نہیں نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی بلکہ اسی دا کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور کہندے سن کہ جناب مولوی ادا کی کام میں حکومتہ کرنا میں کیا امپورٹڈ حکومت روڑا پارن امپورٹڈ حکومت عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ وہ خود بھی امپورٹڈ اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ ان دے گھر والے بھی امپورٹڈ ٹھیک ہے جی اے سارے بھی امپورٹڈ یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی اور ملک پاکستان ہے اس دے اندر سیٹاں دے بیٹھے لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نااہل شخص غدار ختم نبوت قاتل شہید ناموس رسالت اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی اور جو کچھ پڑھ پایا وہ ترمیم کی تھی ملک دا غدار وطن دا غدار مودی دا یار جنرل دا یار اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک کے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے پھر تسی کہندے ہو ساڑی وفاداری مشکوک نہ کرو سانو سیاست کے اندر نہ گھسیٹو ایک پوچھا تھا جائے گا نا کہ جنہوں نے تسی سیٹ تے بٹھایا وہ کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا او ماما لگتا پاکستان دا انہیں کشمیر آزاد کرایا انہیں کارگل دی جنگ لڑی انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پہلو دیتا انہیں کی کیتا انہیں کچھ بھی نہیں کیتا اس نے اس ملک میں لڑ کے کھادا اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے اور پاکستانیوں بھی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں دن آئے گا 70 سال ہو گئے ایک اڑتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان دوسرا اڑتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا تیسرا اڑتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا سارے نو آزما نہیں بیٹھے کی کس چیز دا تانوں انتظار ہے کوئی آسمان تو چیز اترے گی تہاڈا وطن سوارے گی تہاڈی عزت دا خیال رکھے گی تہاڈا آقا مولا دی حرمت دے اوتے پہرا دے گی کون کیڑی حکومت آئے گی وہ ایک کوئی ہے کہندے نا امریکہ نو جواب میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسی شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے کیونکہ تسی سارے سود خور ہو تسی پورے ملک دی معیشت سود ہوتے چلا رہے ہو تے جس نے رب رسول اللہ جنگ لائی ہوئے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی وہ سوچ سکتا اس ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا جس دی رب رسول اللہ جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ٹھیک ہو سکتا اس ملک کے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس سے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے کیوں بھائی او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو اوے اللہ دے بندے ہو جے ملکی سازش ہو جاوے رات و عدالت لگ سکدیاں بے شک تے سود ایک 10 دن دے اندر 5 دن دے اندر بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا ایک لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوے او تے کدی باتیں لگے کھلو ہی نہیں سکدا اے تک پکی لکھی پڑھی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوے او سود دی شکل ہوے اور رشوت دی شکل ہوے او بدیا او جناب بدعنوانی دی شکل ہوے کسے شکل وچ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا جڑا حرام کھاندا حرام سوندا حرام لیٹ
سفر کرتا حرام بیٹھتا حرام اڑتا وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے نہ پہنن دی پرواہ ہے نہ جناب کسی ظالم دی پرواہ ہے بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آہدا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کبھی قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار سب نبی جن. بھائی اس طرح نہیں نعرہ لانا ٹھیک رہا گرمی لگے گا. بابا جی 5 سال اس پہلے آئے سن فرمانے سن جنہوں گرمی لگتی ہو غازی صاحب دے اور سے نہ آیا کرے. ہاں باہمیں گرمی ہوئے باہمیں سردی ہوئے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ کہ من سبا نبی جن من سبا نبی جن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیبہ صاحب جرمنی گیا سر. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے اس سے بیانی دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویر شہر تے پورے پاکستان دی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا. اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ اور اے بیانیے تے چیک کر دی پورا کفر چیک کر دا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں ہجے ہے کہ نہیں ہے. اور تسی ایتھے چیک کر دیو ساڑھے جوان اسلام دے نوجوان اے دم خم ہے کہ وہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دے دیں. انہوں نے تکلیف ہے یہ کہ وہ خیا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش یا فرنگ. اے جرمنی جا کے ساڑھی ترقی کیوں نہیں دیکھتے. اے جرمنی جا کے ساڑھی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے. اے جرمنی جا کے اپنے حبیب دی زلفوں نہ بھولے. اے جرمنی جا کے بھی بددعا دے مکھڑے نہ بھولے. انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑھے کو لے اور کی ہے ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنے ہویا فیضی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا غازی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا محمد علی نے کیڑا بم بنے ہویا. انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دیو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی. او امت کس نام دے کھڑی ہو سکتی ہے ساڑھے آقا و مولا دا نام ہے. کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے کتنا بدعمل ہوئے لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا. اور اے مسلمان ہونے دی نشانی اے اصل مسلمان ہونے دی نشانی. ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن. اوے تو سانو چپلا ٹکر گئی ہیں نہ جنہاں نو گل کرنی آندی نہ جنہاں نو بات کرنی آندی. اور دیکھو کفر بھی سارا شکلہ ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے وہ پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلمانہ نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لیا سی. انہاں دی شکلہ ویکھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے اے اس اسلامی نظام دی گل کرنے والے لوگوں دے اولادان اے اولادہ نہیں ہیں اے ایجنٹن. او بھاویں عمران خان دی شکل چون او بھاویں زرداری دی شکل چون او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل چون او بھاویں مشرف دی شکل چون او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل چون او حمزہ دی شکل چون او جناب شہباز شریف دی شکل چون او کسے دی شکل چون اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے ہی کیوں نہیں. اس واسطے کہ بابا جی فرماتے ہیں نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھاڑ کے سو گئے. یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی حشر کیتا پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا. میں کہا کس کو آزادی دستا صحیح کس کو آزادی. امریکہ کو آزادی امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دیا کاغذات گل کسے نے کی تھی چوب کسے نے کی تھی. میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ ذمہ دار ہوندا او بننا نہیں کپڑ دینا. ایک جٹ ہوئے سادہ ایتھے دیہاتی بیٹھیا اس نو پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے تیرا جناب نال بننے نال بننا ہوئے تیری رشتہ داری نہیں ہوئے او تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی صرف لیک مارے تو انہوں وڑن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جٹ جتنی بھی غیرت موجود نہیں ہے نا.
اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے ایتھے کی کہندے ہو بٹ ساڈی زبان چ آدے بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیندے اسی جٹ کرن دینا بٹ ایک ادھر کرن دیندا نہیں کرن دیندا انہاں پورا کشمیر دیتا پھر نال ہمشیر بھی دیتی عافیہ صدیقی پھر اس تو بعد گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی اوے آزادی تواڈے واسطے گل نہیں آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑیاں نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسماں دے اوتے گرم استریاں ملوا کے اور انہاں وچ مرچ اور لون بلوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑیاں نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہوں وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اینا سارے دے شجرہ نسب اٹھا کے دیکھو میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس تے بڑے نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کیتے ہیں انگریز نوں شاید تاریخ گواہے اے سارے غلام ابن غلامن اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست ہتھ کدی جان نہیں دیتا گیا بے شک اے گل تا پھر جدوں اسی محافظہ نہ بیٹھاں گے نا اودوں کرن گیا کہ اس ملک نوں والے کون ہیں اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں ایک ناہنجار کو لا کر وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ اور اس وطن کے محافظ اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بر وقت فیصلہ نہ لیتے ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے ورنہ یہ بات نہ کرنے دے ان کو پتہ ہے 295 آئین کا حصہ ہے ان کو آئین کھٹکتا ہے ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی